آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کی سرزمین پر کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سرزمین کے اوپر کچھ غیر معمولی حرکتیں ہونے والی ہیں۔ ان واقعات میں ایک حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا حادثہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ فیل میں بھی ذکر فرمایا ہے، جو عرب کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب سانحہ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کے جنوب میں واقع یمن کے اوپر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابراہہ ابن اشرم تھا۔ ابراہہ نصرانی تھا اور کسی زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ ذونواس کو جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کیا، اور اس طرح نجاشی نے ابراہہ کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبۃ اللہ کو نہایت ہی مقدس تصور کرتے ہیں اور دور دور سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک بہت ہی عظیم اور خوبصورت گرجا گھر تیار کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں اس سرزمین کے اوپر اس سے زیادہ عالیشان اور خوبصورت گرجا موجود نہیں تھا۔ پیارے دوستو، پھر ابراہہ نے تمام عرب کے علاقوں میں اپنے مبلغ کو بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ تمام لوگ اس عظیم گرجا گھر کو دیکھنے کے لیے ضرور آئیں۔ دراصل ابراہہ کا منصوبہ یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کی بجائے یمن میں آئیں اور اس طرح یمن کا دارالخلافہ صنعا عرب کا مرکز بن جائے، ساتھ ہی کعبۃ اللہ کو ختم کر کے اس گرجے کو مقدس بنا دیا جائے تاکہ زیارت اور عبادت کی وجہ سے مال بھی کمایا جا سکے۔ پیارے دوستو، جب عرب کے لوگوں کو اس کے منصوبے کا علم ہوا تو وہ لوگ انتہائی طیش میں آ گئے اور انتہائی غضبناک ہوئے۔ باوجود اس کے کہ وہ لوگ اکثریت میں سے مشرک تھے، لیکن وہ کعبۃ اللہ کا بہت زیادہ ادب و احترام کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آثار اور مقام سے منسوب تھی۔ لہٰذا مشرکین مکہ نے ابراہہ کے اس منصوبے کو اپنے لیے بہت زیادہ خطرناک جانا، خاص کر قریش مکہ اس سے بہت زیادہ خائف ہوئے۔ لہٰذا غصے میں آ کر بنو انانا کا ایک شخص یمن گیا اور اس نے گرجے میں داخل ہو کر ایک حصے میں آگ لگا دی، جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ پیارے دوستو، جب ابراہہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ اپنے غصے پہ قابو نہ پا سکا اور بے صبرا ہو گیا، اور اس نے مسیح کی قسم کھاتے ہوئے یہ بات کہہ ڈالی کہ وہ گرجے کی توہین کا بدلہ کعبۃ اللہ کو گرا کر لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر منگوایا۔ وہ یمن سے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تاکہ کعبۃ اللہ کو گرا کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ ادھر عرب کے تمام قبیلے ابراہہ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور اس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن ابراہہ کے اس عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ پیارے دوستو، جب ابراہہ کا لشکر طائف کے قریب پہنچا تو اس نے ایک لشکر مکہ کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ دستہ مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے اونٹ دیکھے، لہٰذا ان کو غنیمت سمجھ کر اس نے ان پر قبضہ کر لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار جناب عبد المطلب کے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے۔ ان اونٹوں کی تعداد 200 یا 400 تھی۔ جب یہ خبر جناب عبد المطلب کو پہنچی تو آپ مکہ سے باہر آئے اور جہاں پر ابراہہ کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر جا کر ابراہہ سے ملنے کی درخواست کر ڈالی۔ پیارے دوستو، جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ قریش مکہ کا سردار اس سے ملنے کے لیے آیا ہے تو اس نے جناب عبد المطلب کو اپنے خیمے میں آنے کی دعوت دی، اور جب اس نے اپنے سامنے ایک روبدار اور حسن و جمال والے انسان کو کھڑا پایا تو وہ مرعوب ہو گیا اور وہ بے اختیار ہو کر تخت و تاج سے اتر کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر میں بٹھا کر یہ دریافت کیا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ پیارے دوستو، پھر جناب عبد المطلب نے ابراہہ سے فرمایا کہ آپ کے سپاہی ہمارے جو اونٹ اور بکریاں قبضہ کر کے اپنے ساتھ لے آئے ہیں، آپ انہیں ہمارے سپرد کر دیجئے۔ دوستو، یہ سن کر ابراہہ جناب عبد المطلب سے کہنے لگا کہ اے قریش مکہ کے سردار، میں تو سمجھا تھا کہ آپ ایک جرأت مند اور شاندار انسان ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنی قدر کو کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکریوں کی اہمیت ہی کیا ہے، میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، جبکہ آپ نے اس بارے میں کوئی بھی گفتگو نہیں کی۔ پیارے دوستو، یہ سن کر جناب عبد المطلب نے کہا کہ کعبہ میرا گھر نہیں، وہ خدا
کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، مجھے صرف اپنے مویشیوں سے مطلب ہے۔ پیارے دوستو، یہ سن کر ابراہا نے جناب عبد المطلب سے کہا کہ اے قریش مکہ کے سردار، میں کعبہ کو گھرا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالوں گا اور اس سرزمین سے کعبۃ اللہ کا نام و نشان ہی مٹا دوں گا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد ابراہا نے جناب عبد المطلب کے مویشی واپس کرنے کا حکم دے دیا اور جناب عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو لے کر واپس مکہ میں تشریف لے آئے اور آ کر مکہ کے لوگوں سے کہا کہ وہ تمام لوگ پہاڑوں میں پناہ گزیر ہو جائیں، لہٰذا تمام لوگ مکہ سے باہر نکل گئے۔ پیارے دوستو، پھر جناب عبد المطلب صرف مکہ میں اکیلے رہ گئے۔ آپ نے کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبۃ اللہ کی حفاظت کے لیے رو رو کر دعا مانگی کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں کو نیست و نابود فرما اور ان کے مقابلے میں اپنی اطاعت و شجاعت کا ایک لشکر بھیج دے۔ پیارے دوستو، ابراہا جب صبح اٹھ کر کعبۃ اللہ کو گرانے کے ارادے سے اپنے لشکر جرار اور ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام محمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا اچانک بیٹھ گیا۔ وہ اپنے ہاتھی کے اوپر جتنا بھی دباؤ ڈالتا تھا وہ بالکل بھی آگے نہ بڑھتا تھا اور جب اپنے ہاتھی کا منہ یمن کی طرف کرتا تھا تو اس کا ہاتھی چلنا شروع کر دیتا تھا۔ ابراہا اس واقعے سے سخت متعجب ہوا۔ پیارے دوستو، پھر اچانک سمندر کی طرف سے گول کے گول اور جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے آ پہنچے۔ پیارے دوستو، ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندے کے منہ میں اور پنجوں میں ایک ایک کنکری موجود تھی اور انہوں نے اس زور کے ساتھ کنکریاں پھینکنا شروع کی کہ ابراہا کی فوج سنسار ہو کر وہاں سے بھاگنے لگی۔ پیارے دوستو، وہ کنکریاں اصل میں غضب الہی کا قہر تھی، جسے وہ پرندے پھینکتے تو وہ کنکری اتنی زور سے زمین کے اوپر آ گرتی کہ ابراہا کے لشکر کے ہاتھیوں کے درمیان میں سے ایک سوراخ ہو جاتا۔ پیارے دوستو، ابراہا کے لشکر میں بھگدڑ بچ گئی۔ کنکریوں کی برسات ابراہا کے لشکر کے اوپر اتنی زور سے پڑ رہی تھی کہ جب کوئی کنکری ہاتھی کے سر پر آ کے گرتی تو وہ سامنے بیٹھے انسان کو بھی چیر ڈالتی اور ہاتھی کے سر سے نکل کر زمین پہ آ گرتی۔ پیارے دوستو، ابراہا کے لشکر کا ایک بھی آدمی زندہ نہ بچا اور ابراہا اور اس کے ہاتھیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو کر زمین کے اوپر بکھر گئے۔ اس واقعے کے بعد عرب میں قریش مکہ اور کعبۃ اللہ کی تعظیم حد سے زیادہ بڑھ گئی اور چند مہینوں کے بعد ہی اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں ولادت ہوئی اور پھر یہ سال عام الفیل کا سال کہلایا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھر کی تعظیم و تحریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔